جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ سے صبح اپنے بیٹے کے بارے میں بات کی تھی. میری مدر بھی کافی پریشان ہے کیونکہ میرے پیرنٹس کی آپس میں بنتی نہیں ہے. میرے فادر کے ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہیں. 4 سال سے ان کی ریلیشن شپ کافی خراب ہے. میری مدر ان سے بات نہیں کرتی. نانا جی ایک بھی ہی گھر میں رہ رہے ہیں لیکن ایسے رہ رہے ہیں کہ سپریشن ہوئی ہوئی ہے. تو فادر پہلے خرچہ دیتے تھے امی کو ہاتھ میں، اب بالکل بھی نہیں دیتے. اب گروسریز بھی خود لاتے ہیں اور ٹائم بھی نہیں اسپینڈ کرتے اپنے فیملی کے ساتھ. مطلب جیسے باہر کھانے پہ چلے گئے یا کچھ، وہ بالکل کم ہو گیا ہے کافی. تو بیٹا بھی، میرا جو بھائی ہے وہ بھی کچھ نہیں کر رہا، بے روزگار ہے، اس کو بھی نہیں سیٹ کر رہے. تو ہم بہت پیچھے پڑے ہیں. اس کو جاب لگوا دیں، اس کو بزنس میں سیٹ کر دیں، وہ بھی نہیں کر رہے ہیلپ. تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، کسی کے اثرات ہیں میرے فادر پہ جس کی وجہ سے وہ ہماری طرف ان کا توجہ نہیں ہو رہا، وہ ہمارے لیے احساس نہیں کر رہے اور بہت سخت رویہ رکھتے ہیں. گھر میں پیسے نہیں دیتے، ہاتھ میں خرچہ نہیں دیتے، ہر چیز میں روک ٹوک. اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ہمارا ماحول بہت ڈپریسنگ ہے گھر کا. گھر کا بھی کنڈیشن بھی بری حالت ہوئی ہوئی ہے اور اس کو بھی مینٹین نہیں کراتے، اس پہ بھی انویسٹمنٹ نہیں کر رہے کہ گھر کی حالت ٹھیک کرا دیں. تو میری والدہ بہت ڈسٹربڈ ہیں اپنے بیٹے کی وجہ سے بھی اور گھر کے حالت کی وجہ سے بھی. ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کریں. تو آپ سے مشورہ کرنا چاہ رہے تھے ہم کیا کریں اس سچویشن میں. آپ کیا ہمیں وہ دیں گے ایڈوائس؟ میرے دونوں والدین سید ہیں. میرے فادر بخاری سید ہیں، میری والدہ جعفری اور موسیٰ کاظمی سید ہیں. اور زیادہ تر میری امی جو پریشان ہے کہ بیٹا سیٹ نہیں ہو رہا، وہ 36 ایئرس کا ہے، ابھی تک کچھ نہیں کر رہا، کچھ کما نہیں رہا. تو فادر پہ ڈپینڈنٹ ہے. فادر جو ہے وہ پیسے بھی نہیں دیتے ہاتھ پہ. تو وہ بس چاہ رہی ہیں میرا بیٹا سیٹ ہو جائے. اور بے شک ماما کے تعلقات صحیح نہ ہو پاپا کے ساتھ، لیکن بیٹے کو وہ سیٹ کر لیں. تو بہت حالات پریشان والے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. فیملی سے بھی مشورہ کیا ہے، لوگوں کو بھی انوالو کیا ہے، کسی نے ہیلپ نہیں کی، کوئی مدد نہیں کر رہا ہماری سچویشن کو ٹھیک کرنے میں. تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس سچویشن میں کیا کیا جائے. جی ڈاکٹر صاحب، اور میری مدر نے خواب میں 3 دفعہ دیکھا ہے کہ یہ اثرات میرے جو دیکھیں. فادر ہیں وہ پاگل وحشی ہوئے ہوئے ہیں اور ان کو پاگل خانے سے لوگ آ کے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں زنجیروں سے. اور پھر ماما ان کے پیچھے ان کو چھڑوانے جا رہی ہیں کہ چھوڑ دو میرے ہسبینڈ کو. ان کو اس طرح کے خواب 3 دفعہ آئے ہیں. اور ایک خواب ان کو آیا ہے کہ میرے فادر کے ارد گرد عورتیں ہی عورتیں ہیں، مطلب گاؤں کی جو ہوتی ہیں جس طرح غریب عورتیں ہیں، اور ایک لڑکی جوان کتاب پکڑے ہوئے اس پہ پھونکے ماری ہے دیوار پہ. تو یہ انہوں نے 2 خواب دیکھے. تو اس پہ بھی آپ ذرا بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے. بس جی، اب یہ ابا جی بھی 60+ ہیں، امی بھی 60+ ہیں، اور ابا جی پہ اثرات ہیں، وہ دوسری عورتوں میں انوالو رہتے ہیں. اس کا مطلب ہے سارے لڑکوں پہ اثرات. تو ابا جی کو اسی لیے اللہ میاں نے 4 عورتوں کی اجازت دی تھی کہ وہ اثرات سے بچیں. لیکن ابا جی کو مفتہ لگانے کی میرے عادت ہے، اور وہ ایک فیملی کے خرچہ نہیں دے رہے ہیں. سادات ہیں، میں کیا کہوں، پورا شجرا بول رہی ہیں. لیکن بیٹا جی میں اس کا کریٹ شارٹ، وہ جہاں تک تو خواب کی بات ہے، امی جو ان کے بارے میں سوچتی ہیں ساری عمر، یا انہوں نے دیکھا یا سمجھا اور آپ لوگوں تک بھی پہنچا، یا آپ لوگوں نے دیکھا یا امی نے بتایا، وہی وہ خواب میں دیکھ رہی ہیں کہ یہ دوسری عورتیں ان پہ جادو کر لیتی ہیں. تو یہ جادو اگر امی کر لیتی، ہر دن ویلنٹائن ڈے ملا لیتی ان کے ساتھ، یا ان کو پیار سے دیکھتی. بہرحال میں نہیں کہتا چونکہ میں ملا نہیں ہوں، لیکن اس سچویشن سے نکلنے کا جو طریقہ آپ کہتے ہیں کہ باقی فیملی بھی ہیلپ نہیں کرتی، وہ اس وقت پیچھے ہٹ جاتی ہے جب دونوں طرف سے ہی کچھ قصور ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں انہوں مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا. اب بیٹا اگر 36 سال کا ہو گیا ہے اور وہ اس لیے کوئی کام نہیں کر رہا کہ ابا ہی سیٹ کرے، اور ابے نے گھر پیسے دینے بند کر دیے کیونکہ پتہ چل گیا کہ یہاں ہارڈر امی ہو رہی ہے. وہ خود 60+ ہو کر ہو گئے ہیں، ابھی تک وہ کما کے لانا انہی کی ذمہ داری ہے، یا جو ان کے پاس 4 پیسے ہیں وہ دینے. تو یہ تھوڑا سا غلط ہے. یہاں پہ امریکی سسٹم ہے، اگلے 15 سال کے بچے کو پوچھ لیتے ہیں مین یو آر موونگ آؤٹ، ٹھیک ہے چلو گھونسلہ خالی کرو.
اور جا کے اپنا کماؤ اور اپنا کھاؤ اور جو مرضی کرو. لیکن اس میں سے نکلنے کا طریقہ آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، یا آپ کی والدہ نے اگر آپ کو کہا ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنی والدہ سے کہیں، آپ بھی اور بھائی بھی، تو دل سے معاف کریں ابو کو اور 7 دن سورہ رحمان سنیں. امی دل سے معاف کر کے انہیں دعا دیں گی، ان کے بارے میں کسی قسم کے شک شبہات نہ رکھیں. یہ سمجھ لیں کہ ابا جی ایک مجذوب ہیں، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ لڑکیاں انہیں یا عورتیں انہیں بیوقوف بنا لیتی ہیں. ٹھیک ہے، یا ان کو یہ سینس ہی نہیں ہے کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا. ایک ذہنی مریض ہے، پھر تو ان کو معافی مل سکتی ہے. ویسے بھی نفرت جو ہے وہ گناہ سے کرنی ہے، گناہ گار سے نہیں کرنی ہوتی. تو امی جب ابا کو معاف کر کے دعا دیں گی اللہ کی خاطر، 7 دن سورہ رحمان سنیں گی، تو امی کے بیٹے کا بھلا ہو جائے گا. یہ بس میں بتا رہا ہوں، امی کر کے دیکھ لیں سچے دل سے. آپ لوگ بھی ابا جی سے گلے شکوے رکھنے کی بجائے انہیں پیار سے رسپیکٹ دیں اپنے ابا جی کی، اور ان کے اوپر فضول قسم کے شک شبہات کرنے کی بجائے، یا ان کے ساتھ صرف کاروباری تعلق رکھنے کی بجائے کہ یہ کوئی ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو پیسے پرووائڈ کرتے رہیں اور آپ نوکری بھی نہ کریں 36 سال کی عمر میں، جو بھی آپ نے پڑھا لکھا ہے اس کی کوئی آؤٹ پٹ بھی نہ ہو، تو یہ بھی غلط ہے. تو بہترین طریقہ جو میں بتا رہا ہوں شارٹ کٹ، وہ آپ کر کے دیکھ لیجیے گا کہ آپ کی والدہ انہیں دل سے معاف کر کے دعا دے کے 7 دن سورہ رحمان سنیں. آپ لوگ بھی سن لیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جرم ہے، تو آپ کو ڈرامیٹک چینج جو ہے وہ نظر آ جائے گی. یہی اس کا جواب ہے. جی.